السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر حافظ خلیل احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ایمان افروز قصہ پر بات کریں گے۔ تو آتے ہیں قصے کی طرف۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف ایک بارونق شہر ہے اور موسم کے اعتبار سے عرب کا شملہ ہے۔ مکہ مکرمہ سے مغرب کی جانب چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و ستم میں مکہ والوں سے کہیں بڑھ کر تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شہر کے اچکوں کو ششکار دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اور تھک کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور کے کچھ خوشے بیچ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کیے۔ بسم اللہ سن کر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ حیرانی کے عالم میں اس نے عرض کیا، اے صاحب، اس بستی والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً میں عیسائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس، یونس بن متی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یونس علیہ السلام نبی اور میرے بھائی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ابھی ادا ہی ہوئے تھے کہ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر تا پاؤں کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام کے لوٹنے پر اس نے کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے اچھا ہے۔ اس نے مجھے وہ باتیں بتائیں جسے کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، کہیں اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔
جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ ثنیۃ الوداع نامی ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک کر کہا، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلہ میں جانا اپنے آپ کو مقتل میں لے جانے کی مانند ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرگنا ابو جہل سے بغل گیر ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی ذلت امیز موت تھی، اور عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کو ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں ذکر کیا ہے۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 37۔